وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات تمجیدات تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ لاکھاں کروڑاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بحد و حساب انگن لا تعداد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے فلسفہ محبت۔ آئیں سب سے پہلے جو خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے سورۃ العمران کی بڑی ہی مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ذرا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ قل، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنی سچی سچی نبوت والی بابرکت زبان سے اعلان فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو۔ اللہ سے محبت چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ نبی کی اتباع کرنے سے اللہ سے ہم نے محبت کر لی۔ جب ہم نے اللہ سے محبت کی تو پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت فائدہ کیا دیتی ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو تھا اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیں ذرا محبت کا معنی سمجھ لیں پہلے کہ محبت کہتے کس کو ہے۔
پوری کی پوری توجہ میری گفتگو میں رہے گی تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ کوئی نہیں آئے گی۔ محبت عربی کے مادہ ہابا سے مشتق ہے، یعنی یہ جو لفظ محبت ہے اس کا عربی زبان میں مادہ آتا ہے ہابا۔ پانی گندلا ہو، میلا کچیلا ہو، جب اس کا گندلا پن ختم ہو جائے، پانی بالکل نتھر جائے، صاف شفاف ہو جائے، پانی کے اندر کلینس آ جائے، عربی ایسے پانی کو کہتے ہیں حب الماء۔ پانی صاف ہو گیا ہے، پانی ستھرا ہے، پانی کے اندر کلینس آ گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت کے اندر پاکیزگی داخل ہے، صفائی داخل ہے، ستھرائی داخل ہے، کلینس داخل ہے۔ ایسے ہی جب اونٹ بیٹھتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اونٹ بیٹھتا ہے تو بڑا جم کر کے بیٹھتا ہے۔ عربی میں اونٹ کو جب اونٹ بیٹھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حب العیر، اونٹ بیٹھ گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت کے اندر استقرار، ہمیشگی، دوام، آلویز داخل ہے۔ ایسا نہیں ہے ایک سال مجھ کو کسی سے محبت ہوئی ہے، اگلے سال وہ محبت نفرت میں بدل گئی ہے۔ آج محبت ہے، کل نفرت ہے، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو میرے نفس کی بے راہ روی کا جو میرا نفس شکار ہے نا، یہ تو اس کی کوئی مروجہ چیز تھنک ہو سکتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ محبت یہ ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہو اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، دوام پایا جاتا ہے، استقرار پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ محبت عربی زبان میں اس کا مادہ ہابا آتا ہے، اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے حباب۔ حباب کہتے ہیں پانی کے بلبلے کو۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے پانی کے بلبلے کے اوپر؟ پانی کا بلبلا پانی کی سطح سے بلند ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت کے اندر بلندی داخل ہے، اونچائی داخل ہے، رفت داخل ہے۔ چلو دلیل کے طور پر میں علامہ اقبال کے ایک نثر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بہت ذہین آدمی تھے، بہت ذہین۔ اگر میں کہوں کہ پورے یورپ کا فلسفہ گھول کر کے پی گئے تھے تو بے جانا ہوگا، اتنے ذہین تھے۔ کہتے ہیں ایک رات میں اپنے کتب خانے میں آیا، ایک میز کے اوپر پرانی کتاب پڑی ہوئی تھی اور اس کتاب کے اوپر آدھا جلا ہوا پتنگا وہ گرا ہوا تھا۔ پتنگا بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں۔ یہ ابھی برسات کا موسم، دن کو بارش آتی ہے تو رات کو روشنی کے اوپر پتنگے آتے ہیں، پروانے جس کو کہتے ہیں۔ وہ اوپر آدھا جلا ہوا تھا، پر کٹے ہوئے تھے، اس کتاب کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ بیچ میں سے ایک کتابی کیڑا نکلتا ہے، گن والا کیڑا ہے جو کھا جاتا ہے ہر چیز کو، وہ نکلتا ہے۔ اب وہ اس آدھے جلے پتنگے سے باتیں کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ چلو ذرا پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے شنیدم شبی در کتب خانہ من، با پروانہ می گفت کرم کتابی، با اوراق سینہ نشیمن گرفتم، سبھی دیدم از نسخہ فریابی، نہ فہمیتا ام حکمت زندگی را، تیرا روزہ زبی آفتابی۔
نیکو گفت پروانہ نیم سوزی کہ ای نقطہ در کتابی نیابی تپشمی کن زندہ تا زندگی را تپشمی دہت بالوں پر زندگی را. کیا بات ہے. کہتا ہے کہ جب ایک رات میں اپنے کتب خانے کے اندر جاتا ہوں تو ایک کتابی کیڑا اس آدھے جلے نیم سوزی سے کیا کہہ رہا ہے, پتنگے سے کہتا ہے یار میں نے ابو علی سینا بہت بڑا حکیم ہے, آج بھی القانون فی الطب اس کا انسائکلوپیڈیا یورپ کے اندر پڑھایا جاتا ہے. دنیا کا سب سے پہلا سرجن, سب سے بڑا طبیب اور حکیم ابو علی سینا کہتا ہے اس کی کتابوں میں میں نے نشیمن گھونسلہ بنا رکھا ہے. اور فریابی بہت بڑا فلسفی تھا, کہتا ہے میں نے اس کی ساری کتابیں کھنگا ڈالی ہیں, ایک ایک لائن کو چاٹ لیا ہے, کھا گیا ہوں ایک ایک لفظ کو, لیکن زندگی کی حکمت نہیں سمجھ پایا. جہاں پہلے بد نصیب تھا آج بھی ہوں, جہاں پہلے اندھیرے میں تھا آج بھی اندھیرے میں ہوں. سورج ہی طلوع نہیں ہوا. ابو علی سینا میں نے پڑھ لیا, فریابی کی میں نے کتابیں کھنگا ڈالی, لیکن زندگی کی حکمت کو نہیں سمجھ پایا. یہ کتابی کیڑا کہتا ہے. کس سے؟ نیم سوزی سے, آدھے جلے پتنگے سے. آدھا جلا پتنگا کہتا ہے کہ یہ نقطہ تجھے کتابوں میں ملنے والا نہیں ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ زندگی کی حکمت کو سمجھے پھر اپنے اس سینوں کو محبت کی تپش سے گرما ڈال. جب تک زیر سینے کے اندر محبت کی تپش نہ جلے گی تو بلندیوں کو چھو نہیں سکتا, تو بلندیوں کو پا نہیں سکتا. دیکھ مجھے, میں روشنی سے محبت کرتا ہوں, ساری رات اسی روشنی کے گرد گھومتا ہوں, اس پہ فدا ہوتا ہوں حتیٰ کہ صبح میرا لاشا ملتا ہے. یہی زندگی کی حکمت ہے کہ کسی کے اوپر مت مروں. میں کسی کے اوپر مٹ مرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, یہی مجھے بلندی دیتی ہے. بلند ہونا چاہتا ہے تو محبت کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. کیا معلوم ہوا؟ محبت کے اندر پکیزگی داخل ہے, محبت کے اندر استقرار, دوام, ہمیشگی داخل ہے, محبت کے اندر اونچائی, بلندی داخل ہے. کوئی بنا محبت کے بلند ہو نہیں سکتا. جس طرح میں نے کہا کہ محبت کا عربی زبان میں مادہ آتا ہے ہابا. یہ قرآن ہے, بہت عجیب کتاب ہے. اگر ہا کے اوپر پیش ہو تو بنتا ہے خوب, محبت. اگر ہا کے اوپر زبر ہو تو بنتا ہے حب, دانا. سو لقمان ہے, قرآن کی 31 نمبر کی صورت ہے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہی, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی. حب کا مطلب رائی کا دانہ. جس طرح انسانی جسم دانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, ایسی انسانی روح محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو بتانا, پنجابی سے شروع کرتے ہیں, لیکن کوشش کرو سمجھے. جس طرح ہماری حیات کس کے اوپر ہے؟ دانے کے اوپر. گیہوں, چاول, سارے دانے کے اوپر انسانی زندگی کی حیات ہے. دانہ, حب, دانے کو کہتے ہیں. اور اسی طرح انسانی روح محبت کے بغیر مردہ ہے, وہ زندہ نہیں رہ سکتی. روح کو زندہ رکھنے کے لیے محبت ضروری ہے. آپ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے. پورے قرآن میں 30 پارے ہیں, 114 صورتیں ہیں, تقریباً 6666 آیات ہیں. کسی ایک آیت کے اندر بھی عشق کا مطالبہ مومنوں سے نہیں کیا گیا, بلکہ محبت کا مطالبہ کیا گیا. ذخیرہ حدیث کے اندر کسی ایک حدیث کے اندر مومنوں سے عشق کا مطالبہ نہیں کیا گیا, بلکہ محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے. کیوں؟ کیا محبت اور عشق میں فرق ہے؟ جی ہاں, بالکل, بہت گہرا فرق ہے. محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں دل کے میلان سیاح کا نام محبت ہے. آسان بولتا ہوں, مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کو سمجھ ہی نہیں ہے میں نے کیا کہا.
اگر آپ کا دل کسی کی طرف جھک رہا ہے اور اس جھکنے کے اندر پاکیزگی داخل ہے تو یہ محبت ہے۔ عشق میں کیا ہے؟ دونوں پہلو کار فرما ہے۔ عشق میں اگر آپ کا دل کسی کی طرف جھک رہا ہے تو اس میں گندگی بھی ہو سکتی ہے اور پاکیزگی بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے مومنوں سے صرف محبت کا مطالبہ ہے، عشق کا مطالبہ نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ البقرہ ہے، قرآن کی 2 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 165 ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کا مطالبہ کس کے حوالے سے کیا گیا ہے؟ اللہ کے حوالے سے، کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ اب ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ اللہ ہم نے تو تجھے دیکھا نہیں اور تو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ سب سے زیادہ ہم محبت بھی تجھ سے کریں۔ میرے ہاں تو یہ قاعدہ قانون ہے کہ جس کو دیکھا نہ ہو اس سے محبت ہوتی نہیں۔ یہ الگ بات ہے ہمارے نوجوان لڑکے ایک رونگ کال پہ محبت شروع کر دیتے، سب محبت نہیں ہے، وہ بیکار چیز ہے، بن دیکھے کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ تبھی تو اللہ سے سوال کیا ہے کہ اللہ تجھے دیکھا نہیں اور تو ہم ہی سے مطالبہ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت تجھ سے کریں۔ اللہ نے جواب دیا، سورۃ العمران ہے، قرآن کی 3 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل کہہ کر کے کہ سب سے زیادہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو۔ جو جتنی زیادہ نبی کی اطاعت کرے گا وہ اتنی زیادہ اللہ سے محبت کرے گا۔ نبی کی اطاعت کر کے ہم نے اللہ کی محبت سمجھ لو کہ اللہ سے محبت کر لی ہے۔ اب جب بندہ اللہ سے محبت کرے گا نبی کی اطاعت کر کے تو پھر اللہ کی سنت ہے بھائیوں، اللہ بھی محبت کا جواب محبت میں دیتا ہے، تو اللہ بھی اس بندے سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا تو اللہ کی محبت یہ فائدہ دے گی کہ اللہ رب العزت اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سمجھ آئی؟ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی ہے، اس محبت کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، جو جتنی زیادہ نبی کی اطاعت کرے گا وہ اتنی زیادہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو جتنی زیادہ نبی کی اطاعت سے دور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی محبت سے دور ہوگا۔ اب پھر ایک اور سوال ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ کس سے محبت کی جائے؟ سب سے زیادہ اللہ سے، اللہ کے بعد کس سے؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے۔ دلیل کے طور پر یہ قرآن کی آیت آپ نے سامنے رکھی ہے، سورۃ التوبہ ہے، قرآن کی 9 نمبر کی سورت، اس کی آیت نمبر 24 ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشونها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی سچی سچی نبوت والی بابرکت زبان سے اعلان فرما دیجیے، اگر تمہارے نزدیک تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہارے خامد اور تمہارے رشتہ دار، قوم، قبیلہ، اور وہ پیسہ جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، اور وہ مال وہ کام جو تم تجارت کے گھاٹے سے ڈرتے ہو، اور فرمایا وہ بلڈنگیں اور محل جو تم نے بنا رکھی ہیں، ان 8 چیزوں کو گنوانے کے بعد فرمایا کہ اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی تو پھر انتظار کرو، تم پر اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔
ویسے تو انسان بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، معلوم ہوا کہ ان 8 چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، بیویوں سے، اور پھر اپنے رشتہ دار قوم قبیلے سے، اور پھر مال و دولت سے، اور پھر اپنے کام دھندے سے، اور پھر وہ گھر جو اس نے بنایا ہے، ان 8 چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج یہ 8 چیزوں کی محبت ہم پر غالب ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہے، تبھی تو ہم آج طرح طرح کے عذاب کا شکار ہیں۔ مسلمان پیس نہیں رہے، ظلم کا شکار مسلمان ہیں، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں تو مسلمان بہنوں کی، ذبح کیا جا رہا ہے تو مسلمان بچوں کو، فلسطین کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، چیچنیاں، بوسنیا، عراق، شام، پھر پاکستان میں ہی ابھی بلوچستان میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے 25 دسمبر۔ او بھائی جان، ہمارے دہشت گرد بھی ہم ہیں، دہشت گردی کا شکار بھی ہم، اور دہشت گردی کا لیبل بھی ہم پہ لگا ہوا کہ دہشت گرد بھی یہی ہیں، اس سے پڑھ کر رب کی لعنت ہم پہ نہیں لگی۔ دہشت گردی کا شکار بھی مسلمان، ایک یورپ ملک دہشت گردی کا شکار نہیں ہے، دہشت گردی کا شکار بھی مسلمان ملک اور دہشت گرد بھی ہم ہیں، اس سے بڑھ کر رب کی پھٹکار ہم پہ نہیں پڑنے والی۔ اس کی وجہ سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب بتا دی گئی ہے کہ آج ان 8 چیزوں کی محبت غالب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہے۔ اگر ہم آج پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کر لیں ان 8 چیزوں کے اوپر، تو پھر وہی ہمارا سنہری دور آئے گا، حکمرانی چلے گی ہماری، راج ہوگا تو مسلمانوں کا، اور قانون چلے گا تو مسلمانوں کا، تہذیب و تمدن اختیار کی جائے گی پوری دنیا میں تو مسلمانوں کی۔ کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے گی ان 8 چیزوں کی محبت کے اوپر۔ آج پھر معاملہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ، پھر اس کے رسول کی اور پھر صحابہ کرام کی محبت آ جائے۔ چلیے ذرا چند ایک حدیث بھی دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 169 ہے، یہی حدیث بخاری شریف کتاب الایمان میں حدیث نمبر 15۔ حدیث کے راوی دونوں جگہوں پہ ایک ہی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی ووالدی والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک پکا سچا ٹھکا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، بلکہ تمام دنیا سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ اور نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہی ہیں، تھوڑی سی چینج ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالی و اہلی والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن پکا سچا ٹھکا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، بلکہ ساری انسانیت سے بڑھ کر میں محمد سے محبت نہ کر لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، بخاری شریف کتاب الایمان والنظر حدیث نمبر 6632۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث یوں ہے ان عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر رضي الله تعالى عنه فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر۔ حضرت عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے کم باقی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، محبوب ہیں، میں آپ باقی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تو اس وقت تک پکا ٹھکا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تو مجھ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت نہ کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کیا فَإِنَّ الْآن وَاللَّهِ، اللہ کے رسول اللہ کی قسم الآن تو حب الیہ من نفسی، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تو مومن ہے۔ اچھا یہ کیوں کہا حضرت عمر نے؟ بعد میں فوراً سمجھ آ گئی، ہمارا نفس ہمیں جہنم میں لے کے جاتا ہے، ہمارا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں جنت میں لے کے جاتے ہیں، ہمارے نفس سے زیادہ محمد ہمارے قریب کیوں ہے اور کیوں ہمارے زیادہ نزدیک ہونے چاہیے، کیوں زیادہ عزیز ہونے چاہیے ہمارے نزدیک ہمارے نفسوں سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نفس ہمیں برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، ہمارے نفس ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو غاروں میں روئے تو ہمارے لیے، پہاڑوں میں روئے تو ہمارے لیے، جنت البقیع میں روئے تو ہمارے لیے، آدھی آدھی رات کو روئے تو ہمارے لیے، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا پل صراط کی دوسری طرف کھڑے ہوں گے تب بھی کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم امتی، اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل صراط کے اوپر سے گزارتے۔ اللہ اکبر! جس کو امت کا اتنا غم ہو، جس کو امت کی اتنی فکر ہو کہ ایک ایک فرد جنت میں جانے والا بن جائے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کمروں سے پکڑ پکڑ کر آگ سے دور کر رہے ہیں، تو کیوں نہ وہ ہمارے نفسوں سے زیادہ ہمارے عزیز ہوئے؟ پھر ہمیں بالولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنی ہوگی۔ ہمارے نفس تو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا اگر کسی شخص کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کسی اور کی محبت ہے تو اس کے ایمان میں گڑبڑی ہے۔ آج لوگوں کے ہاں نبی کی محبت کے برابر انہوں نے ان کے امام کی محبت ہے، ان کے بابے جی کی محبت ہے، ان کے فقیر کی محبت ہے، ان کے پیر کی محبت ہے، ان کے ولی کی محبت ہے۔ اگر نبی کے برابر کسی اور کی محبت ہے، ایک نبی کا درود بنایا ہوا پڑھو یہ نیکی ہے، ایک ایک عام بندے کا درود بنایا ہوا اس کی بھی اتنی ہزار نیکی ہیں، ایک امتی کو نبی کے برابر کھڑا کر دیا تو سمجھ لو کہ اس کے ایمان میں گڑبڑی ہے۔ یہ وہ وظیفہ کرتا ہے جو اس کے باپے جی نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر! کسی شاعر نے کہا ہے محبت سے ہو خالی وہ دل ہو نہیں سکتا، بشر انسان کہلوانے کے قابل ہو نہیں سکتا، اور ہزاروں طاقتیں بیکار اور سجدے رائے گا حامد، بنا حب نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ کے رسول اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تو مومن ہے، اب تو مومن ہے عمر۔ اللہ اکبر! اچھا سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطالبہ کیوں ہے؟ کیونکہ محبت جو ہے بڑی عجیب سی چیز ہے، بڑی پاورفل چیز ہے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھیے، پورے قرآن کے اندر یہ جو پورا ورڈ ہے نا محبت لفظ صرف ایک جگہ آیا ہے، ایک جگہ۔ اس کے مشتقات بہت استعمال ہوئے، یحبونا تحبونا احب حبا، یہ تو بہت استعمال ہوئے ہیں، لیکن محبت نہیں ہوتا، محبت ہوتا ہے، میم پر زبر ہے، یہ صرف ایک جگہ ہے۔ کہاں؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں نے اس صندوق میں ڈالا، دریائے نیل میں ڈال دیا، دریائے نیل سے نہریں گزرتی تھی جو فرعون کے محلات کے نیچے سے گزرتی تھی۔ وہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی جو اپنی لونڈیوں کے ساتھ تھی۔ اس نے صندوق کو دیکھا تو اس کی لونڈیوں نے صندوق کو پکڑا، جب کھولا تو بیچ میں بچہ۔ اب سورۃ قصص ہے، قرآن کی 28 نمبر کی سورت، اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ينفعنا، کہا فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا،
آپ اس کو لا تقتلوہ، آپ اس کو قتل نہ کیجیے، عسیٰ ینفعنا، شاید کہ ہمیں نفع دے۔ دیکھو یہ بات کس نے کہی تھی؟ قرۃ عین لی ولک، میری آنکھوں کی اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے یہ بچہ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے۔ تو حقیقت میں جو اس نے کہا تھا تو اللہ نے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اگر فرعون بھی آگے سے ہاں کہہ دیتا کہ ہاں واقعی یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، صرف ہاں کہہ دیتا تو اللہ رب العزت فرعون کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا۔ فرعون آگے سے بولا ہی نا، صرف آسیہ نے کہا کہ شاید یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا، آسیہ ایمان لے کر گئی موسیٰ علیہ السلام پر۔ فرعون نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا، اگر فرعون ہاں کر دیتا تو فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، اس کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ کہتا ہے اس کے باوجود بھی کہ آسیہ نے سلام اللہ علیہ نے سفارش کر دی تھی، فرعون سے درخواست کر دی تھی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، فرعون اس کے باوجود بھی تجھے قتل کر ڈالتا اگر میں اللہ کیا نہ کرتا۔ سورۃ طٰہٰ قرآن کی 20 نمبر کی سورت آیت نمبر 39 میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اگر میں اپنی طرف سے تجھ پر محبت نہ ڈالتا۔ اللہ اکبر۔ فرعون بچوں کو کیوں قتل کر رہا تھا؟ اس کو خواب آئی تھی کہ اس کی سلطنت کو کوئی تباہ کرے گا۔ معبروں نے طویل بتا دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو ان کا نجات دہندہ ہوگا، جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا، تبھی تو وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا۔ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے جن بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے محبت ڈالی جب اپنی طرف سے اس بچے پر، تو اسی بچے کو اپنے گھر میں رکھ کر کے فرعون پال رہا ہے۔ محبت اتنی پاورفل چیز ہے، اللہ، صرف محبت کی وجہ سے اس بچے کو اپنے گھر میں پال رہا ہے جس بچے نے فرعون کی تباہی کا اسباب بننا ہے۔ بچے تو ویسے ہی منمونے تھے۔ ایک بات معلوم ہوئی، اللہ رب العزت اپنی طرف سے کسی پر محبت ڈال دینا تو کسی ظالم کا ظلم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کسی جابر کی جبریت قہاریت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اگر اللہ اپنی طرف سے کسی پر محبت ڈال دے۔ محبت کیا چیز ہے؟ چلو اس کی پاور دکھاتا ہوں ایک حدیث کے اوپر۔ بخاری شریف ایک کتاب الحدود ہے، حدیث نمبر 6087 ہے، اور یہی حدیث جامعہ ترمذی کتاب الحدود میں ہے، اور وہاں اس حدیث کا نمبر 3625 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ہوئے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اسمه عبداللہ یلقب حمار وقال یذیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلده فی الشراب فأوتي به يوما فأمر به فجلد فقال الرجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دیہاتی پینڈو نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا، پینڈو دیہاتی گاؤں سے آتا، صرف اس کے آنے کا مقصد ہوتا وہ نبی کو ہنسایا کرتا تھا۔ کتنی بڑی نیکی ہے نبی کو ہنسانا، وہ نبی کو ہنساتا تھا، یہ تو اس کا بڑا پان ہے نا۔ اس کا نام تھا عبداللہ، اس کو گدا گدا کہتے تھے، نام عبداللہ تھا، ویسے دوسرا نام اس کا گدا گدا، کھوتا کھوتا کہتے تھے اس کو، گدا۔ وہ آتا نبی کو ہنساتا، کتنی بڑی نیکی ہے کہ کائنات کے سردار کو ہنساتا تھا وہ، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن دوسری طرف اس میں ایک بڑا گناہ بھی تھا، وہ شراب پیتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اکثر اس کو کوڑے بھی لگوائے تھے، درے مروائے تھے۔ ایک دفعہ تو اس نے حادی کر دی، نبی علیہ السلام کے پاس ہی شراب پی کے آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا اس کو درے لگاؤ، کوڑے لگاؤ۔ کوڑے لگاتے ہوئے یہ جو کہا نا فقال رجل من القوم، ارے اس سے مراد حضرت عمر ہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اور تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، کتنی دفعہ تجھے نبی علیہ السلام نے منع کیا تو شراب پینے سے رکتا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ کسی نے لعنت کی ہے اس شخص پر تو نبی نے فرمایا لا تلعنوہ، اس سے بھی بلند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار اس پہ لعنت مت کرو،
کیونکہ واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں محمد جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے محبت کی پاور. ایک طرف محبت اتنی ہے کہ نبی کو ہنسانے کے لیے گاؤں سے چل کے آتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت اللہ کی حدوں کو نافذ کرنے میں حائل نہیں ہوتی. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نہیں میرا چہیتا ہے میں محبت کرتا ہوں شراب پیے چھوڑ دو، نہ 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 نہ، حد لگتی تھی اس کے اوپر. اب میں نے اس حدیث کی کھوج لگائی کہ وہ ہنساتا کیسے تھا، تو مجھے اس کی تفسیر میں ملا، تشریح میں شارحین نے لکھا ہے کہ جب گاؤں سے چل کر کے آتا تو یہ بازار سے گزرتا، اس کو کہیں سے اچھا شہد ملتا، پوچھتا یہ اچھا ہے خالص، بولتے خالص، لے لیتا. پیسے ہوتے تو دیتا، نہ ہوتے تو ادھار کر لیتا. آگے مکھن دیسی گھی ملا، خالص ہے، بولے خالص ہے، لے لیتا. پیسے ہوتے تو دیتا، ادھار کرتا. کھجور ملتی، اچھی کھجور ہے، لے لیتا. پیسے ہوتے دیتے تو ادھار کرتا. لا کے نبی کو دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. جن سے ادھار لیتا تھا نا، کچھ دنوں کے بعد وہ اس کو پکڑ لیتے، پھر پیسے دینا ہوتے تو دے دیتا، ورنہ نبی قسم کے پاس پکڑ کے لے آتا، آ جاؤ تمہیں پیسے دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاتا، کہتا اللہ کے رسول ان کے پیسے دیجئے نا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے ہدیہ تو نہیں دیا تھا، تحفہ، لیکن تم تحفہ ہی دیا تھا، تو پھر میں پیسے کیوں دوں؟ اللہ کے رسول میرے پاس نہیں نا، آپ دینا، اور تم نے مجھے تحفہ نہیں دیا. ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے، کیا سا عجیب شخص ہے، اور تم نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا، اللہ کے رسول تحفہ ہی دیا تھا، تو اب میرے پاس نہیں ہے تو آپ دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیسے دے دیتے. جب وہ چلے جاتے تو پیغمبر پوچھتے تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہتا اللہ کے رسول مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کھائیں، آپ بہترین چیز کھائیں، مجھے اچھا لگتا ہے اللہ کے رسول، اسی لیے ایسے کرتا ہوں. پیسے ہوتے دے دیتا ہوں، نہیں ہوتے آپ کے پاس لے آتا ہوں. کیسا انداز ہے محبت کا اللہ کے رسول سے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، علم تو میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول کھائیں آپ، اچھا مجھے لگتا ہے، مجھے پسند ہے، مجھے محبت ہے کہ آپ کھائیں اور بہترین چیز کھائیں. اللہ اکبر. محبت کتنی پاورفل چیز ہے. تبھی تو مطالبہ کیا ہے اللہ نے کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اور اس کے بعد اس کے نبی سے محبت کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذرا محبت کی اہمیت پر چند ایک حدیث سے دیکھتے ہیں. مسلم شریف ہے، کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 194 ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا قالتم تحاببتم افشوا السلام بینکم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلون الجنہ، تم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک وہ ایمان لے آئے، اور تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کر لے. محبت کی اہمیت دیکھ رہے ہیں. جنت میں جانے کے لیے ایمان بگنی ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، لیکن ایماندار بندہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کر لے، آپس میں پیار نہ ڈال لے. اور فرمایا تمہیں آپس میں محبت کرنے کا طریقہ نہ بتا دوں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام بلایا کرو. اللہ اکبر. مجھے ایک بات تو بتائیے، یہ شریکہ مسلمانوں میں کہاں آیا؟ یہ تو ہندوؤں میں ہے، یہ تو سکھوں میں ہو سکتا ہے. اسلام نے اللہ کی قسم ممبر مصطفیٰ پہ کھڑا ہوں، جتنا رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے نا اسلام نے،
اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، جتنی زیادہ اسلام نے رحم کے رشتوں کو جوڑنے کی اہمیت دی ہے نا، اس پر بات کی ہے، کم ہی کسی اور پر بات کی۔ رحم کے رشتے توڑنے سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 لوگوں کو آخرت میں تو عذاب ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہیں جو رحم کے رشتے توڑتے ہیں۔ ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہے، کامل ہی نہیں ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کر لے۔ معلوم کیا ہوا؟ ایمان کے درخت کو، ایمان کے شجر کو محبت کا اس کی جڑوں میں پانی ڈالو۔ رشتہ داروں سے محبت، مسلمانوں سے محبت، اپنے خاندان سے محبت، اپنی قوم سے محبت، مسلمانوں سے محبت کا پانی ڈالیے۔ شریکہ کیا ہے؟ 3 بھائی ہیں نا، 3 بھائی، اگر ایک اس میں کمزور ہے، ماڑا ہے، دیہڑی کرتا ہے، باقی 2 تگڑے ہیں تو لعنت ہے ان 2 تگڑوں پر، اور ان کو تیسرا بھائی ذلیل ہو رہا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں جی کوئی بلائے گا تو ٹھیک ہے بلا لیں گے، ہاں نہ ہاں ہے، جی نہ جی ہے، کوئی منہ وٹے گا تو 100 باری وٹ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے روکے اس کو دو، جو تم سے توڑے رشتہ داری اس سے جوڑو۔ محبت کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ایماندار ہونے کے لیے آپس میں محبت ضروری ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگر ہم نے ایمان کے شجر اور ایمان کے درخت میں نفرت کا تیزاب ڈال دیا تو یہ ایمان کا درخت سڑ جائے گا، گل جائے گا۔ ضروری ہے کہ اس شجر کو، جو ایمان کا شجر ہے، اس کی جڑوں میں ہم محبت کا پانی ڈالیں۔ اللہ سے دعا ہے ہم یوسف علیہ السلام والا کردار ادا کریں، چاہے ہمارے بھائی کیسے بھی ہوں، ہمیں تو کردار یوسف والا ادا کرنا ہے علیہ السلام والا۔ اللہ، چلیے ذرا محبت کی اہمیت پر دوسری حدیث سامنے رکھیے۔ مسلم شریف ہے، کتاب الزکوٰۃ، حدیث 2380 ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ بعبادۃ اللہ ورجل قلب معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ قرآن یاد کرنا آسان ہے، حدیث اللہ کی توفیق کے بغیر یاد نہیں ہوتی۔ پورے صفحے کی روایت تھی آپ کے سامنے، اللہ کی توفیق سے پڑھی۔ فرمایا جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ 7 طرح کے بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، جن میں سے 2 کون سے لوگ ہوں گے، یعنی کہ یہ ایک ہی کیٹاگری ہے، لیکن جو دو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے۔ دیکھ رہے ہیں محبت کتنی بڑی چیز ہے، بلا چیز ہے۔ آپس میں جو عام آدمی نبی سے محبت قضا، وہ تو بالعلا بہت بلند درجہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے نبی سے محبت کرے، یہ تو بہت اونچا درجہ ہے نا۔ اگر کوئی عامی بندے سے بھی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کا کتنا بلند درجہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا کل قیامت کو۔ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک بندہ لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اس کا دروازہ دستخط دیتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، وہ باہر آتا ہے، اس کو کہتا ہے میں صرف محض تجھے اللہ کے لیے ملنے آیا ہوں، اللہ کے لیے، میرا اور کوئی مقصد مطلوب مقصود نہیں ہے تجھ سے ملنے کا، صرف اللہ کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا درجہ اتنا ہے، اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیمنٹ کا ممبر تو دیکھا ہے، یہ پتھر کا ممبر تو دیکھا ہے، لوہے کا ممبر تو دیکھ لیا ہوگا، لکڑی کا بنا ممبر دیکھا ہوگا، شیشے کا ممبر آپ نے دیکھا ہوگا۔ ذرا اندازہ لگائیے نور کے ممبروں پر آپس میں محبت کرنے والے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر کل قیامت کے دن ہوں گے۔
نبی سے محبت ہو اللہ کے لیے ہو اس کا تو بڑا فائدہ ہے، اگر عامی بندے سے بھی محبت ہو اللہ کے لیے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر اللہ کے لیے محبت نہ ہو، اللہ کے لیے محبت نہ ہو، چاہے وہ نبی سے بھی محبت ہو، اس محبت کا فائدہ کوئی نہیں جے۔ مسلم شریف کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 135 ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث جو ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمل ولا ذلك الجد لاقرت بها عینک فانزل اللہ انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے چچا ابو طالب مر کے بستر پر تھے، وفات پانے کے قریب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے، فرمایا چچا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، بات سببیہ ہے، بہا اس کلمے کی وجہ سے، اس توحید کی وجہ سے کل قیامت کو آپ کی سفارش کروں گا اور جنت میں لے کے جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ توحید سب سے بڑا عمل ہے، توحید سب سے بڑا عمل توحید، اس کلمے کی وجہ سے، اس توحید کی وجہ سے۔ چاچے نے کہا بیٹا مجھے آر کا ڈر ہے، آر نار کا ڈر نہیں، آج ہمیں بھی آر کا ڈر ہے، محلے والے کی کہن گے ایکو ایک پوت سی اندہ بھی چنگی طرح ویا نہیں کیتا، لوگ یہ کہن گے گھروں جنازہ اٹھیا ہے کہ برات نکلی ہے، ہزار ڈور ڈی جے باجے گاجے سب جاؤ ہر وہ کام کرو جو شریعت منافی، ایکو ایک تو منڈا اگر میں شریعت مطابق کیتا تے 500 کی میرے خاندان دے افراد کہن گے نک نہ میری کٹی جائے، یہی ابو طالب کہہ رہے آر دا ڈر پت نار دا ڈر نہیں، آر کا ڈر ہے نار کا نہیں، ورنہ میں کلمہ پڑھ کے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس سے آپ محبت کرے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ معلوم ہوا اب ابو طالب کتنی محبت کرتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری محبت اس کے پاس بھی نہیں ہو سکتی۔ شیب ابی طالب میں جب بند تھے نا، محصور تھے، رات کے پہلے پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ لیٹتے، کچھ وقت گزرتا، کیوں لٹاتے؟ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بستر پہ لٹاتے کہ لوگ سمجھ لے کہ نبی اپنے بستر پہ سو گیا ہے۔ جب کچھ وقت گزرتا پیغمبر علیہ السلام کو ابو طالب اٹھا لیتا، اپنے بیٹے کو وہاں سلا دیتا، نبی کو اپنے بیٹے کی جگہ سلاتا تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو میرے بھتیجے کی جگہ میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو۔ اللہ جو اتنی محبت کرتا ہو، لیکن یہ محبت اللہ کے لیے نہیں تھی، فائدہ نہیں دیا اس محبت نے، محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تبھی فائدہ دیتی ہے۔ لہٰذا ٹائم ہو گیا انشاءاللہ تعالی، محبت میں نے 3-4 جمعے پڑھائے ہیں تو اسی محبت کے اوپر آگے چلیں گے کہ محبت کیا چیز ہے۔ صرف اور صرف آج فلم والوں نے، ڈرامہ والوں نے، ناولسٹ لوگوں نے بے حیائی کا نام، ہوس کا نام محبت رکھ دیا ہے۔ محبت یہ نہیں ہے، محبت بہت پکیزہ، بہت زبردست، بہت ہی اعلیٰ لفظ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو سب سے زیادہ اپنی محبت سے بھر دے، پھر اپنے رسول سے، اپنے صحابہ اکرام اور نیک لوگوں کی محبت سے درجہ بر درجہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔